الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 66 تک پڑھیں گے. پچھلی آیت جو ہم نے کل پڑھی تھیں ان میں ایک تو اہم آیت ہماری گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے. اس کے بعد وہی تذکرہ چل رہا تھا، منافقین کا پیچھے سے جو چلا آ رہا تھا اسی میں تذکرہ آ رہا تھا اس چیز کا کہ وہ آپ وسلم کو اذیت پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے. آپ وسلم کو صرف ایک سننے والا بس کان ہی ان کو کہتے تھے تو بس سنتے رہتے ہیں، جو مرضی ان کو سنا دو مان جاتے ہیں. اس قسم کی یعنی کہ آپ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کے تمہیں راضی کر لیتے ہیں کہ ہاں جی اصل یہ ہو گیا، عذر بہانے بنا بنا کے جھوٹی قسمیں کھا کھا کے. لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں اس چیز کی کہ ان کو راضی کیا جائے اگر وہ ایمان والے ہیں. یعنی کہ ایمان میں تو انہوں نے دعویٰ کر رکھا ہے، لیکن اگر واقعی ایمان والے ہیں تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے، نہ کہ مومنین کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کھا کے ان کو راضی کریں. تو یہ بات پیچھے سے چلا آ رہا تھا، اسی کا سلسلہ مزید آگے چلا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جہنم خالدا فيها. کیا انہیں معلوم نہیں ہے اس چیز کا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے، پھر اللہ کے رسول کے مخالف آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا. یعنی کہ اتنی کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے واضح آیات جگہ جگہ بیان کی ہیں. وہ منافقین بھی ظاہر ہے وہ بھی بیٹھتے تھے سنتے تھے سارا کچھ کہ کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہیں، اللہ کے مخالفت کرنے کا کیا انجام ہوگا. کیا انہیں معلوم نہیں ہے اس چیز کا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ایک سوالی انداز اپنا رہا ہے کہ یہ جو طرز عمل اپنا رہے ہیں، جس طریقے سے بہانے بازیاں کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے مخالفت کرنے میں تلے ہوئے ہیں، کیا ان کو اس کا انجام نہیں معلوم کہ جہنم کی آگ ان کے لیے تیار ہے اور اس میں رہنا پڑے گا. اور اب ہمیں ذالک الخزي العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے، جس کو ہم ہلکا نہ سمجھیں. یہاں لوگ آخرت کے معاملے کو اتنا سیریس لیتے نہیں ہیں. بس کئی لوگ مختلف قسم کی باتیں بنا رہے تھے، کئی کہتے ہیں جی بس ایک پھیرا ہی لگے گا نکل آئیں گے، کئی کہیں گے بس آخر میں ہوگی دیکھی جائے گی جو ہوگا جی. لیکن لوگ مطلب کہ نا لائٹلی لیتے ہیں، اس کو سیریس لیتے نہیں کہ کیا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک الخزي العظیم، یہی تو سب سے بڑی رسوائی ہے. یعنی کہ وہاں اتنی پوری دنیا پوری خلقت موجود ہوگی اور ان کے سامنے سزا دی جا رہی ہوگی، سریعام جسے کہتے ہیں، سریعام سزا، سریعام پھانسی کی سزا جو ہوتی ہے، یا سریعام کوڑے لگنا، سریعام جو بھی کام ہوتا ہے عوام کے سامنے، وہ کس قدر رسوائی کا باعث بنتا ہے. اس دنیا میں بھی اس کا کسی حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں. اور آخرت کی بھی جو رسوائی ہوگی کہ اپنی آل اولاد بڑے چھوٹے جناب مرید پیر شاگرد ہر کوئی ہوگا جو یہاں پہ انسان کی بڑی عزت بنی ہوئی ہوگی، وہاں سب کے سامنے عزت خاک میں ملے گی انسان کی. تو ہم اندازہ لگائیں کیا رسوائی کا وہاں پہ انجام ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ خزی العظیم کہہ رہا ہے. تو ظاہر کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے اس چیز سے کہ دیکھو غور کرو کہ آپ کس راستے کو تم لوگ چلے جا رہے ہو. فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. منافقین یہ ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ ان کے اوپر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے، ایسی چیز نہ سامنے آ جائے جو ان کے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دے. یعنی کہ جو ان دلوں میں چھپا رکھا ہے، اصل تو کفر ہی ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، اوپر اوپر سے وہ ملے ہوئے ہیں، اصل میں سے دشمنی ہے. وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ لوگوں پر ہمارے یہ اصلیت میں ظاہر نہ ہو جائے. اب ہمارے کل استاذیوں ان کا تم لگے رہو اپنے کھیل تماشے میں جہاں تم لگے ہوئے ہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ کو ظاہر کر کے رہے گا جس چیز سے تم ڈرتے ہو. یعنی کہ لوگوں کے سامنے اس کی اصلیت تمہاری آخرکار کھل کے رہنی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لمٹ نہیں لگائی، ہو سکتا ہے دنیا میں کھول دے رہے تو پھر آخرت میں تو کھلے گی کھلے گی، یہ تو لازم بات ہے. آخرت میں پھر کوئی چیز چھپنی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی شرط نہیں لگائی. تو ممکن ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کھول اور کھولا بھی اللہ تعالیٰ نے، وہی منافق لوگوں کے سامنے ظاہر تھے. لیکن آج کل بھی ہم دور میں دیکھیں، آج کل بھی بہت لوگ اس قسم کے منافقانہ طرز کے ہوتے ہیں. اوپر سے کچھ ہوتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں. اوپر سے ملے ملے پھریں گے، گھسے گھسے پھریں گے، اندر سے جڑے کاٹ رہے ہوں گے. تو ظاہر وہ بھی اس چیز سے ڈرتے ہیں اس معاملے کے ہماری اصلیت میں لوگوں کو سامنے کھولی نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہا اگر ٹھیک ہے تم اپنے جو کھیل تماشے میں لگے ہو، جو مذاق بنا رہے ہو لوگوں کا، لگے رہو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ واضح ضرور کرے گا، اسی کو کھول کرے گا تمہاری اصلیت. وہ چاہے دنیا میں کھول دے، دنیا میں اگر نہیں بھی کھولی اصلیت اس نے تو پھر آخرت میں تو پھر تیار ہے انسان. اور آخرت میں جو پھر کھلے گی اصلیت وہ پھر خزی العظیم ہوگی، وہ پھر چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوگی. یہاں پہ اگر کھل گئی اس کی اصلیت، انسان معافی مانگ لے، توبہ کر لے اپنی، تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا. لیکن آخر میں جو معاملہ ہوا وہاں تو پھر نہ معافی ہے نہ توبہ ہے، وہاں تو پھر رسوائی ہی رسوائی ہے. اور وہ کیسی رسوائی ہوگی کہ یہاں ہم اس کا پورا پورا اندازہ نہیں لگا سکتے. پھر حضرت بلا ان سوالتا ہوں، اگر تم ان سے سوال کرو پوچھو
کچھ لوگ تو کیا کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے، یعنی کہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے تھے. یعنی کہ اگر پوچھ لیا کسی کو شک پڑ بھی گیا تو اس کو کھیل تماشے میں ٹال دیا. یعنی یہ بھی مختلف لوگوں کے انداز قسم کے ہوتے ہیں. اور اس قسم کا انداز خاص طور پہ ہمارے معاشرے قسم کے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو کہ بیچ میں گھسے گھسے پھر رہتے ہیں، لیکن چور طبیعتی قسم ہوتے ہیں کہ چیز ملی چرا لی نکل گئے. اس قسم کے لوگ یعنی کہ جاننے پہچاننے والے ہوتے ہیں، کسی نے دیکھ لیا تو مذاق ہو گیا، نہیں دیکھا تو چلو جی داؤ لگ گیا، چرا لی چیز کو. اس قسم کے لوگ بھی یعنی کہ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. وہی منافقانہ طرف کے لوگ ہی ہوتے ہیں، اصل میں اندر سے چور ہوتے ہیں لیکن اوپر سے دوست بنے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے موقع لگا تو ہاتھ مار لیا، اگر دیکھ لیا کس نے تو مذاق ہو گیا، ہنسی ہو گئی، دوستی بنے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان قسم کے لوگوں کو بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ پوچھ لو، اگر ان سے کہیں پکڑے جائیں، کوئی سوال پیدا ہو جائے تو اس کو کھیل تماشے میں ڈال دیں گے. کل جواب دو ان کو، کہہ دو ان سے کہ اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی کن تم تستہزئون، کہ اللہ سے اور اس کی آیات سے اس کے رسول سے تم استہزاء کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو. یعنی کہ اللہ کی آیات کو تم نے مذاق بنا رکھا ہے. تم مذاق میں چوری کر رہے ہو تو یہ چوری کرنے کو مذاق ہے؟ یہ مذاق میں کسی کا تم نقصان کر رہے ہو کسی قسم کا بھی تو نقصان کرنے کو اللہ کے نزدیک مذاق ہے یہ کوئی چیز؟ یعنی کہ سیریس لینے والی چیز ہے یہ، کوئی مذاق کی والی چیز نہیں ہے. تو اللہ کی آیات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، اس کے رسول کے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے دلوائے ہیں. تو ان چیزوں پہ مذاق کا کوئی تک نہیں بنتا. اللہ سوالیہ انداز پوچھ رہا ہے، تم سے پوچھو تو مذاق میں ڈال دیتے ہو، یہ مذاق کی بات ہے بلا. اس قسم کے لوگ یعنی کہ ہمارے یہاں بھی نظر آتے ہیں، سیریس چیزوں میں مذاق کر رہے تھے. انسان کو خود غصہ چلتا ہے یار یہ مذاق کا کام نہیں ہے بھائی، یہ کس بات کا تم مذاق کر رہے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ سے چیزوں کو لوگوں کو یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. اس قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو پکڑ لو تو مذاق بن گیا، نہیں پکڑا تو چلو جی کام ہو گیا ہمارا. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے ان سے کہ یہ اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول کا یہ کوئی مذاق ہے؟ اس سے تم مذاق کر رہے ہو. آپ فرمائیں کہ لا تعتذروا، تم بہانے مت بناؤ، عذر مت پیش کرو کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. اصل میں کہ جو تم نے حرکت کی ہے یہ ایمان کے بعد کفر والی حرکت ہے. اللہ کے سریحا تمہیں مخالفت کی ہے، نافرمانی کی ہے، تم اس کو مذاق میں ڈال رہے ہو. اللہ کے مذاق نہیں ہے. ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین، اگر تم سے ہم کسی جماعت کو معاف کر بھی دینے کہ کسی کا عذر قبول ہو بھی جائے تو سب کا نہیں ہوگا، ایک جماعت کو سزا لازمی ملے گی کیونکہ انہوں نے جرم کیا تھا، جانتے بوجھتے ہوئے کیا تھا. یعنی کئی لوگ غفلت میں بھی ایک دوسرے کے پیچھے لگ کے کر جاتے ہیں. ایک بندہ کر رہا ہے مذاق، دوسرے کے سامنے مذاق میں شامل ہو گئے تو جو بعد میں شامل ہو سکتا ہے کسی قدر ان کی معافی ہو جائے کیونکہ ان کے پیچھے لگ گئے، ان کا ارادہ کوئی نہیں تھا، بس ایک کام ہوا تو چلو وہ بھی ساتھ میں شامل ہو گئے. لیکن جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے کیا وہ معافی کے حقدار نہیں، کیونکہ تو جرم کی ابتدا کی، انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے مخالفت کی ہے. اللہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. جو ویسے بیچ میں شامل ہو کے ہو سکتا ہے ان کو معافی ہو جائے، اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بھی ہے، دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. لیکن سب کے سب ایسی معذرت کر کے معافی ہو جائیں اس طرح نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے بڑا انصاف پر مبنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر بھی دیں گے جماعت کو تو ایک جماعت اس کی لازمی عذاب اس کی سزا پائے گی کیونکہ انہوں نے خود جرم کیا، جانتے بوجھتے ہوئے پتہ تھا کام ہم غلط کر رہے ہیں، انہوں نے خود کیا ہے. تو جرم کی سزا اللہ کے نزدیک پھر وہ ہے جو ہے وہ سزا ہوگی. اللہ کے دربار میں پہنچ گئے جرم کر کے تو اس کی معافی ایسا نہیں ہوگی، تو سزا بھگتنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو چیزیں بیان کرتا ہے ہمارے اندر یہ نقص جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، ہم بس ان کو اگنور کیے رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اگنور نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی کسی نے کوئی خیر کی وہ بھی دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر کسی نے شر کیا، برائی کی، تو اس کو بھی دیکھ لے گا. اللہ کے نزدیک کوئی چیز جو ہے وہ خالی نہیں ہوگی. دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنا اعمال نامہ دیکھے گا، وہ اعمال نامے کو دیکھ کر انسان کیا اٹھے گا، یا اللہ ایک ایسا اعمال نامہ اس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، بڑے سے بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑا. تو یعنی کہ ان آیات سے پتہ لگتا ہے کہ ہم چیزوں کو لائٹ لے لیتے ہیں، ایسی غیر اہم سمجھ لیتے ہیں. اللہ کے نزدیک کوئی چیز غیر اہم نہیں، کوئی لائٹ نہیں، ہر ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، ایک ایک چیز کے اوپر میں جواب دہی ہوگی ہماری. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، آخرت کی تیاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.